اس سلسلے کی گزشتہ قسط میں ہم نے نواب آف ڈبکلاں نواز خان کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے گڑھ مہاراجہ کے رجبانہ سیال خاندان کی انگریزوں سے صلح کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواب آف ڈبکلاں کون تھے۔ پنجاب کے ایک بڑے جاگیردار جو نواب آف ڈبکلاں کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ لاہور کے بازار حسن کی ایک قاتل حسینہ شمشاد بائی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ یہ حسینہ نواب آف ڈبکلاں کے ہاں رنگ و نور کی محفلوں کی زینت بنتی رہی، مگر اچانک ایک رات اسے قتل کر دیا گیا۔ اس حسینہ کے قتل کا مقدمہ نواب آف ڈبکلاں کے خلاف درج ہوا۔ نواب آف ڈبکلاں کے خاندان کا موقف ہے کہ انہیں اس کیس میں پھنسایا گیا۔ مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم کی خدمات حاصل کی گئی، مگر وہ اپنے موکل کو نہ بچا سکے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی نواب آف ڈبکلاں نے خودکشی کر لی۔ یہ قتل کیسے ہوا اور نواب آف ڈبکلاں نے کیوں خودکشی کی، آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی اس خصوصی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ شور کوٹ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈبکلاں نام سے ایک گاؤں آج بھی موجود ہے، جو قیام پاکستان سے پہلے آزاد اور خود مختار علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں کا حکمران نواب آف ڈبکلاں کہلاتا تھا۔ اس علاقے کے حکمرانوں نے ریاست کے طرز پر اپنی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، اور حکومتوں کی طرح نواب آف ڈبکلاں کا بھی باقاعدہ سرکاری مونوگرام ہوا کرتا تھا، جو خط و کتابت میں استعمال ہوتا۔ نواب آف ڈبکلاں حق نواز کے بعد ان کا بیٹا نواز خان نواب بنا اور یہ اس ریاست کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ نواب آف ڈبکلاں نواز خان کی جاگیر شور کوٹ سے ملتان کے علاقے سالار وہن تک جاتی تھی۔ اس دور میں جب جدی پشتی روسا کے پاس بھی گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا بھی تو ایک آدھ گاڑی پر انحصار کیا جاتا، مگر نواب آف ڈبکلاں 3 گاڑیوں کے موٹرکیڈ میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک گاڑی میں ان کا سامان رکھا جاتا، دوسری گاڑی میں ملازمین بیٹھتے، اور تیسری گاڑی میں نواب آف ڈبکلاں اپنے سٹاف کے ساتھ سفر کیا کرتے۔ نواب آف ڈبکلاں کی گڑھ مہاراجہ کے رجبانہ سیال خاندان سے قریبی رشتہ داری تھی۔ نواب ذوالفقار علی خان سیال ثانی، جن کا گزشتہ قسط میں ذکر کیا گیا، ان کی بیوی نواب آف ڈبکلاں کی بھانجی تھی، جبکہ اس رجبانہ خاندان کے بزرگ نواب ذوالفقار علی خان سیال اول کی بھی نواب آف ڈبکلاں نواز خان سے رشتہ داری تھی۔ نواب آف ڈبکلاں کی شادی پنجاب کے ایک بڑے جاگیردار اور معروف سیاسی شخصیت خان بہادر میاں سر فضل حسین کی بیٹی سے ہوئی۔ نواب آف ڈبکلاں کی بیوی یعنی سر فضل حسین کی بیٹی نواب ذوالفقار علی خان سیال اول کی کزن تھی۔ سر فضل حسین جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، وہ وائسرائے ہندوستان کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر رہے اور پھر وزیر تعلیم کا منصب سنبھالے رکھا۔ ان کا شمار کانگریس کے اہم رہنماؤں میں ہوتا تھا، لیکن جب مہاتما گاندھی نے ستیہ گرہ کے نام سے عدم تعاون کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تو میاں سر فضل حسین کانگریس سے الگ ہو گئے، اور کئی ہندو رہنماؤں نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کانگریس پارٹی چھوڑ دی۔ سر فضل حسین نے کانگریس سے الگ ہونے کے بعد یونینسٹ پارٹی بنائی، جو بے حد مقبول ہوئی، اگرچہ سر فضل حسین اپنے لگائے اس پودے کو برگو بار لاتا نہ دے سکے اور 1936 میں فوت ہو گئے۔ لیکن 1937 کے عام انتخابات میں یونینسٹ پارٹی نے کانگریس کو بہت بری طرح سے شکست دی۔ پنجاب کی 137 نشستوں میں سے 98 نشستیں یونینسٹ پارٹی نے جیت لی اور کانگریس صرف 18 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی۔ یوں سر سکندر حیات خان پنجاب کے وزیر اعظم بن گئے اور ان کے بعد خضر حیات ٹیوانہ نے یہ منصب سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔
لاہور کے مال روڈ پر دونوں طرف سٹوڈیوز کھمبیوں کی طرح اگ رہے تھے۔ پروڈیوسر نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں رہتے اور فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے بےتاب لاہور کے بازار حسن کی رقاصائیں ان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ بعض خوش قسمت حسیناؤں کو چانس مل جاتا تو وہ ہیروئن اور آرٹسٹ کا درجہ حاصل کر لیتی، ورنہ باقی دوشیزائیں طبقہ اشرافیہ کے منورنجن کے لیے سجائی گئی محفلوں میں رقص کر کے دولت کمانے پر ہی اکتفا کیا کرتی۔ لاہور کا فلیٹیز ہوٹل ان دنوں ایسی تقریبات کا گڑھ سمجھا جاتا جہاں پنجاب اور امرتسر کے بڑے جاگیرداروں اور نوابوں کی شان بڑھانے کے لیے ان کے اعزاز میں رنگ و نور کی محفلیں باقاعدگی سے سجائی جاتی۔ نواب آف ڈبکلاں نواز خان، جن کا شمار اپنے دور کے انتہائی نفیس اور شائستہ مزاج جاگیرداروں میں ہوتا تھا، وہ حلقہ یارہ میں بے حد مقبول تھے۔ ان کے دوستوں کی صف میں ہندو، سکھ اور مسلمان سبھی شامل تھے۔ ڈبکلاں کے نواب نواز خان کی سخاوت اور فیاضی بھی اپنی مثال آپ تھی، کیونکہ وہ دوستوں کو نہ صرف کھانا کھلاتے بلکہ ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محفلیں بھی برپا کیا کرتے۔ پران نیول اپنی کتاب لاہور اے سینٹیمنٹل جرنی میں لکھتے ہیں کہ نواب آف ڈبکلاں نواز خان لاہور کے مہنگے ترین فلیٹیز ہوٹل میں قیام کرتے، جہاں شاہانہ تقاریب منعقد ہوتی اور مہمانوں کی شراب سے تواضع کی جاتی۔ وہ اپنے دوستوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے گانے والی لڑکیوں پر بے پناہ دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ جب وہ لاہور کے کسی ہوٹل میں داخل ہوتے تو ویٹرز اور بار میں کام کرنے والے ملازمین کی دوڑیں لگ جاتی۔ انتہا درجے کا فیاض ہونے کے ناطے وہ آس پاس موجود ہر شخص کو ان پارٹیز کے لیے مدعو کر لیا کرتے۔ وہ ایچیسن کالج لاہور سے پڑھے تھے، جہاں وہ طلبہ ہی نہیں سٹاف میں بھی بے حد مقبول تھے۔ نواب آف ڈبکلاں نواز خان کی شادی اس وقت کے وزیر تعلیم خان بہادر سر فضل حسین کی اکلوتی اور نہایت خوبرو بیٹی سے ہوئی تھی، اور اس شادی کو اس دور کی ایک اہم اور یادگار تقریب کی حیثیت حاصل ہوئی۔ مگر اس شادی کے باوجود ڈبکلاں کے نواب نواز خان کے مزاج اور عادات و اطوار میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ اس وقت کے مورخین اور مصنفین کے مطابق نواز خان بدستور شراب و شباب کے رسیا رہے اور محفلوں کا سلسلہ پہلے کی طرح ہی جاری و ساری رہا۔ وہ مغل شہزادوں کی سی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کے لیے پینے کا پانی فرانس سے منگوایا جاتا، کپڑے باہر سے سل کر آیا کرتے۔ پنجاب میں سب سے پہلے بجلی اور جنریٹر ان کے گھر میں آیا۔ ان کے گھر کا نقشہ ایک فرانسیسی آرکیٹیکٹ نے بنایا۔ اس دور میں نواب صاحب کے گھر میں سوئمنگ پول ہوا کرتا تھا۔ نواب آف ڈبکلاں اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے لیے خاندانی جاگیریں بیچتے چلے گئے، اور پھر ایک تقریب میں نواب صاحب کی نظریں لاہور کی شمشاد بائی سے دو چار ہوئیں تو وہ پہلی ہی نظر میں اس قاتل حسینہ کو دل دے بیٹھے۔ بھارتی سول سرونٹ، مورخ اور مصنف پران نیول جو لاہوری ہیں اور تقسیم ہندوستان کے وقت یہاں سے ہجرت کر کے بھارت گئے، وہ اپنی کتاب لاہور اے سینٹیمنٹل جرنی میں لکھتے ہیں کہ نواب آف ڈبکلاں نواز خان شمشاد بائی سے ملے تو اس کے حسن سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ اسے جھنگ میں اپنے آبائی علاقے میں لے گئے۔ یہاں پر شمشاد بائی کا قتل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نواز خان جب نشے میں دھت تھے تو وہ شمشاد بائی سے پیار کرنا چاہ رہے تھے۔ شمشاد بائی نے نواب صاحب کو دھکا دیا تو وہ پلنگ سے نیچے گر گئے۔ نواب صاحب کو لڑکھڑاتا دیکھ کر شمشاد بائی ہنسنے لگی۔ نواب صاحب نے مشتعل ہو کر تکیے کے نیچے رکھا ریوالور نکالا اور شمشاد بائی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ ٹرائل کے دوران پیش کیے گئے شواہد سے معلوم ہوا کہ نواب صاحب شمشاد بائی کے مرنے کے بعد بھی 10 گھنٹے تک اس کے ساتھ لیٹے رہے۔ شمشاد بائی کے قتل کی اس واردات سے پورے ملک میں بھونچال آ گیا، کیونکہ خان بہادر سر فضل حسین کے داماد اور ڈبکلاں کے نواب نواز خان کے خلاف اس قتل کا مقدمہ درج ہو گیا اور ان کے خلاف سیشن کورٹ میں ٹرائل شروع ہو گیا۔ نواب آف ڈبکلاں کے عزیز سردار طالب رضا خان اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے مطابق شمشاد بائی کا قتل نواب صاحب کو پھنسانے کی ایک سازش تھی، کیونکہ نواب
نواب صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی اور اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ سازش رچائی گئی۔ نواب آف ڈبکلا نواز خان نے بھی عدالت میں یہی موقف اختیار کیا کہ وہ تو شمشاد بائی سے بے حد پیار کیا کرتے تھے تو وہ اسے قتل کیسے کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہانی سامنے آئی کہ جب نواب صاحب نشے میں دھت تھے تو شمشاد بائی نے ان کی مردانگی کو چیلنج کیا اور نواب صاحب نے غیرت اور اشتعال کے ملے جلے جذبات میں یہ قتل کر ڈالا۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں شمشاد بائی قتل کیس کا ٹرائل شروع ہوا تو سب کی نظریں عدالتی کارروائی پر مرکوز ہو گئی، کیونکہ یہ اس دور کا انتہائی ہائی پروفائل کیس تھا۔ نواب آف ڈبکلا نہایت بااثر شخصیت تھے۔ ان کے سسر میاں سرفضل حسین کے انگریز حکام سے دوستانہ تعلقات تھے، مگر سماجی مرتبے کے باوجود نواب آف ڈبکلا نواز خان کو اس مقدمے میں سیشن کورٹ نے قاتل قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی۔ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا مرحلہ آیا تو ملک کے بہترین وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس مقدمے کی تیاری کے لیے جھنگ تشریف لائے اور بھرپور تیاری کے ساتھ ماتحت عدالت کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر ڈگلس ینگ چھٹیاں گزارنے کشمیر گئے ہوئے تھے اور جس دن وہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے لاہور واپس آئے اس سے منسلک گزشتہ شب نواب آف ڈبکلا نے رسوائی اور جگ ہنسائی کی تاب نہ لاتے ہوئے ہیرا چاٹ کر خودکشی کر لی۔ نواب آف ڈبکلا نواز خان نے جب خودکشی کی تو ان کی عمر 31 برس تھی۔ ان کی جوان سال موت پر لاہور سے ڈبکلا اور وہاں سے ملتان تک ان کے سب چاہنے والوں کی آنکھیں نم تھی۔ نواب آف ڈبکلا کی موت کے بعد اس خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ حکومت تو ہاتھ سے گئی ہی، خاندانی جاگیر کا ایک بڑا حصہ بھی لوگوں نے ہتھیا لیا۔ نواب آف ڈبکلا نواز خان کی اکلوتی بیٹی خورشید بیگم کی شادی ملتان کے گردیزی خاندان میں مخدوم باقر گردیزی کے بیٹے مخدوم غلام حیدر شاہ گردیزی سے ہوئی۔ مخدوم غلام حیدر شاہ گردیزی مقامی سیاست میں متحرک رہے، یونین کونسل کے چیئرمین اور ضلع کونسل ملتان کے ممبر رہے اور اب ان کے بیٹے فضل عباس گردیزی اور ڈب خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ملتان اور کبیر والا کے گردیزی خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے آئندہ اسٹارٹ میں۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنیوٹ کا قاضی خاندان، جس کی نمائندگی سابق ایم پی اے علی حسن رضا قاضی کرتے ہیں، اس خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا اور اکاڑا کے علاقے برج جیوے خان سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی میاں یاور زمان جو سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے کس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کی چاکری کی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔